قرآن مجید کے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید سے فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، روشنی کیسے پائی جا سکتی ہے اور اپنے دل کو کس طرح قرآن کے نور سے منور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ قرآن مجید میں درج ہے کہ جس وقت لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ بادشاہ مصر کی زوجہ اپنے ایک غلام پہ عاشق ہے، تو لوگوں میں مختلف باتیں پھیل گئیں۔ تو بی بی زلیخا جو تھیں ان کے پاس دو راستے بچے۔ ایک راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی رنگت ایسی ہے، پیشانی ایسی ہے، خد و خال ایسے ہیں، جمال ایسا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جیسے کسی کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے وہ بیان کرتی تاکہ لوگ اس سے آشنا ہوتے اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ اتنا حسین اور اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت چہرہ اگر سامنے ہو تو اس سے محبت کی جانی چاہیے۔ لیکن بی بی زلیخا کو یہ یقین تھا کہ اگر وہ لوگوں کو بتا بھی دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر بھی دیں، تو بھی لوگ یہ جاننے سے قاصر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگوں نے اپنے محبوب کی تعریف میں آسمان اور زمین کو ایک کر رکھا ہے، اور لوگوں نے بعض شدت محبت میں گرفتار ہو کے اس کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ تو انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ اگر ایسا میں کر بھی دوں تو لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ تو بی بی زلیخا نے ایک دوسرا میتھڈ اختیار کیا، اور وہ دوسرا میتھڈ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور جتنی خواتین امرائے شہر کی ازواج تھیں، بہنیں تھیں، اہل خانہ تھے، ان کو مدعو کیا دعوت پہ، اور ان کے سامنے پھل اور فروٹ رکھا، اور اس کے ساتھ چھریاں رکھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ان خواتین کے سامنے سے جب یہ یہاں بیٹھی ہوں، آپ نے ایک مرتبہ ان کے سامنے نمودار ہونا ہے، نمودار ہو کے اپنا چہرہ انہیں دکھا کے دوسرے دروازے سے آپ نے آگے گزر جانا ہے۔ اب وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں، چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان خواتین کے سامنے سے گزرے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کے جمال کو دیکھ کے، آپ کے حسن کو دیکھ کے اتنی حیرت زدہ ہوئیں کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ وہ چھریاں ان کے ہاتھوں میں اتر گئیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ تو اب یہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ حسن اتنا حیران کن بھی ہو سکتا ہے اور کوئی واقعتاً اتنا حسین ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو بی بی زلیخا کو یہ اندازہ تھا کہ اگر میں انہیں بتا بھی دوں کہ یوسف کتنے حسین ہیں تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یوسف کتنے حسین ہیں۔
انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یوسف کتنے حسین ہیں، کیونکہ اللہ نے حسن دیا ہی اتنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جس حسن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، دیکھے بغیر وہ حسن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس بات کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ واقعہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن قرآن سے فیض حاصل کرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو قرآن سے فیض حاصل کرنے سے تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اور انسانوں کے چہروں میں جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسن کو جمع فرما دیا قرآن مجید کے اندر۔ آپ کسی سے جتنی فضیلت سن لیں قرآن کی، جتنے فضائل سن لیں، جتنی برکات سن لیں قرآن کی، اور جس قدر اس کی وضاحت آپ علماء کی اور اولیاء کی زبان سے سن لیں، تب تک قرآن مجید کے جمال سے آپ کا تعلق اتنا ہی رہے گا جتنا کہ زبانی کلامی بی بی زلیخا ان عورتوں کو حسن یوسف کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ اگر قرآن کے جمال کو، قرآن مجید کے انوار کو، اور قرآن مجید کی برکات کو، اور قرآن مجید کے نور کو اگر اس طرح مشاہدہ کرنا ہے کہ آپ اس پہ واقعتاً عاشق ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کرے، قرآن مجید کے سمندر کے اندر اترے، قرآن مجید کے حسن کا مشاہدہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس کو معنی اور مفہوم سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مثال کو میں قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کا ایک میتھڈ بھی سمجھتا ہوں، کہ قرآن سمجھنے کا میتھڈ بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن سے اپنا ایک تعلق استوار کرے، جیسا کہ ان مصر کی عورتوں میں سے ہر ایک عورت نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس سے دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے حسن کی جتنی تعریف کر لے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حسن بے حد عطا فرمایا ہو، جس کی نظر میں حسن کی کوئی حد ہے، وہ جب تک اس حسن کو دیکھ نہ لے تب تک اس کی وہ حد ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ بھی مشاہدہ ہے کہ انسان خود اس کو ایکسپیرینس کرے، انسان خود اس مشاہدے سے، اس تجربے سے، اس تجلی سے گزرے۔ آج جو لوگوں کو یہ مغالطہ پڑتا ہے کہ یار یہ نبی پاک شہ الاولاق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعریف بیان کرتے ہیں اولیاء اور صوفیاء اور بزرگان دین اور اہل مشاہدہ، اتنی تعریف بیان کرتے ہیں، اتنی تعریف بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور شبہ کیا کھڑا کرتے ہیں؟ شبہ یہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نبوت کی حدوں سے نکل کے الوہیت تک جا پہنچے ہیں۔ خدا کے بندے، آپ لوگوں کی مثال ایسے ہی ہوگی اگر آپ یہ بات کہتے ہیں، آپ لوگوں کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسی مصر کی ان خواتین کی مثال تھی جنہوں نے کبھی حسن یوسف دیکھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے کبھی حسن یوسف دیکھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، انہیں تعجب تھا زلیخا پہ کہ یہ بادشاہ مصر کی بیٹی ہو کے غلام پہ فریفتہ کیسے ہو گئی، لیکن ان کی حیرت تبھی ٹوٹی، ان کا تعجب تبھی ٹوٹا، ان کا مغالطہ تبھی ختم ہوا جب بی بی زلیخا نے اپنے فضل اور اپنے سخاوت سے ان کو حسن یوسف کا دیدار کروا دیا تھا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ لوگ جو نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، حضور کے مقام اور عظمت کے بارے میں یہ گمان اور یہ یقین رکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی بلندیاں عطا کی ہیں کہ وہاں تک انسان کی نظر جا ہی نہیں سکتی۔ حسن مصطفیٰ پہ عاشق و فریفتہ ہونے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو یہ بات جاننی پڑے گی کہ مصر کی ان عورتوں کو جواب کس نے دیا تھا؟ بی بی زلیخا نے۔ لیکن بی بی زلیخا کیسے یہ جواب دینے کے قابل ہو گئی؟ کیونکہ بی بی زلیخا کو یوسف تک رسائی حاصل تھی۔ بی بی زلیخا کو یوسف تک رسائی حاصل تھی۔ اگر ان خواتین کا تعلق ایسی عورت سے نہ ہوتا جسے کہ یوسف تک رسائی حاصل تھی، ہو سکتا ہے وہ کبھی حسن یوسف کا مشاہدہ نہ کر سکتی۔ اس لیے اگر جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، جمال مصطفیٰ کے دیوانے اور پروانے بننا چاہتے ہو، تو کسی ایسے کے پاس بیٹھو جسے جمال مصطفیٰ تک رسائی نصیب ہو۔ کسی ایسے کے پاس بیٹھو جسے جمال مصطفیٰ تک رسائی نصیب ہو، اور جسے جمال مصطفیٰ تک رسائی ہی نصیب نہیں ہے، جو خود ہی نہیں پہنچا، وہ کسی کو کیا لے کے جائے گا؟ تو یہ فرق بھی ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، یہ فرق بھی ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایسے لوگوں کو دیکھو، جہاں ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے میں بخل کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں انہوں نے ترازو رکھ کے، وہ ترکڑی تے وٹے رکھ کے تلیندے کھلن کیا کہ اے آکھنے تے اے نہیں آکھنا، اے کتھے ود ویسی تے کتھے گھٹ ویسی۔ جدھر یہ معاملہ دیکھو وہاں سمجھ جاؤ کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں جن کو حسن یوسف تک رسائی نہیں ہے، جنہیں حسن یوسف تک رسائی نہیں ہے۔ اور جہاں تم دیکھو کہ جمال مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو، حضور کے حسن و جمال کی بلندیوں کو، حضور کے کمالات کی بلندیوں کو، حضور علیہ السلام کی عظمت کو، حضور علیہ السلام کی رفعت کو، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کو، نبی پاک علیہ السلام کی برکات کو، نبی پاک علیہ السلام کے انوار کو، نبی پاک علیہ السلام کے شمائل کو، نبی پاک علیہ السلام کے حسن چہرہ کو، حسن پیشانی کو، حسن چشم کو، قوت بصارت اور قوت بصیرت کو، نبی پاک علیہ السلام کی قوت روحانیہ کو، نبی پاک علیہ السلام کی قوت کلام کو، نبی پاک علیہ السلام کے وجود مبارک سے جاری ہونے والی شفا اور جاری ہونے والے فیض کو، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کے فیضان کو، جہاں ان عظمتوں، ان رفعتوں، ان بلندیوں سے بیان کیا جا رہا ہے جن بلندیوں سے کہ قرآن نے بیان کیا، جن بلندیوں سے کہ صدیق نے بیان کیا، جن بلندیوں سے حسان نے بیان کیا، جن بلندیوں سے صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا، جہاں یہ بیان ہو رہا ہو وہاں سمجھ جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنے جمال کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو صحبت ہے وہ آپ کا تعین کرتی ہے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں، وہ آپ کا تعین کر دیتی ہے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔ صحبت تالے ترا تالے کنت
بد کی صحبت برا کر دیتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اور نیک کی صحبت نیک کر دیتی ہے۔ اسی طرح کامل کی صحبت کمال کی طرف لے کے جائے گی، اور ناقص کی صحبت نقص کی طرف لے کے جائے گی۔ اسی طرح آنکھ والوں کی صحبت مشاہدے کی طرف لے کے جائے گی، اور نابینا کی صحبت کدھر لے کے جائے گی؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ایمان کے دو ہی تقاضے ہیں، ایک یہ کہ جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کریں، اور ایک یہ کہ جمال قرآن کا مشاہدہ کریں۔ جو سمندر قرآن میں اترتا ہے اور اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش بھی جاگزیں ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ ہدایت پا جاتا ہے قرآن سے، فیض پا جاتا ہے قرآن سے۔ تو جو اولیاء کاملین کے نزدیک ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی تک رسائی حاصل کی جائے، حضور کے در اقدس سے وابستہ ہوا جائے، اور جس قدر مومن عشق مصطفیٰ میں پختہ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر وہ مومن اپنے ایمان میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ذات چونکہ وہ ذات کریمہ ہے جو اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین اور آسمان کو پیدا ہی نہ فرماتا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں۔ تو اس چمن کی ساری رونقیں وجود مصطفیٰ سے ہیں، اس چمن کی ساری روشنیاں انوار مصطفیٰ سے ہیں، اس چمن کا سارا حسن جمال مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے سینے کو چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہم کر لیں۔ اور آخری میں یہ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیت اللہ ہے، آپ جب بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ہمارا قبلہ ہے، قبلہ گاہ ہے، تو بیت اللہ شریف کا آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں جہاں میزاب رحمت ہے، جہاں میزاب رحمت ہے، خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے، تو آپ خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہوں اور آپ اس سمت رخ کر لیں جس سمت پرنالہ ہے، تو آپ کا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا رخ سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، بیت اللہ آپ کو راہ دکھاتا ہے کہ اگر ایک خدا کے ماننے والے ہو، اگر رب ابراہیم کے ماننے والے ہو، اگر مجھ تک پہنچ آئے ہو، ایک خدا کی بندگی میں آ گئے ہو، ایک معبود کی بندگی میں آ گئے ہو، تو پھر یاد رکھ لو اس معبود کا راز تم پہ نہیں کھل سکتا جب تک تمہارا چہرہ مدینے کی جانب نہیں ہو جاتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔